ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. فلسطینی مزاحمتی گروپ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید 2 خواتین کو رہا کر دیا. غزہ میں جاری بمباری سے جہاں انسانیت شرمندہ ہے، وہیں فلسطینی مزاحمتی گروپ کی جانب سے مثالی رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے. مزاحمتی گروہ نے یرغمالی بنائی جانے والی 2 خواتین کو رہا کر دیا. دونوں خواتین کو امدادی کارکنان نے موبائل ایمبولینس میں طبی امداد دی. اس سے قبل بھی مزاحمتی گروہ نے 2 امریکی خواتین کو رہا کیا تھا. پوری دنیا میں آج اقوام متحدہ کا دن منایا جا رہا ہے. 78 سال قبل اقوام عالم میں عالمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی. عالمی ادارہ کشمیر اور فلسطین کا اہم مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے. پوری دنیا کے ممالک آج اقوام متحدہ کا دن منا رہے ہیں. عالمی ادارے کی بنیاد 24 اکتوبر 1945 کو رکھی گئی تھی، جس کا مقصد ملکوں کے درمیان ثقافتی، تجارتی اور سفارتی تعلقات کو فروغ دینا تھا اور تنازعات کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کو آگے بڑھانا تھا. پاکستان نے قیام کے بعد سے ہی عالمی ادارے کے مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پاک فوج کے 2,29,000 اہلکاروں نے 29 ممالک کے 48 مشنز میں کردار ادا کیا اور عالمی ادارے کے امن کے قیام کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ سے پیر کو امدادی سامان کے 20 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں. غزہ میں مصر کی رفح کراسنگ سے انسانی امداد جانے کا پیر کو تیسرا روز تھا. پچھلے 2 روز میں امدادی سامان کے 34 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے. اقوام متحدہ نے بتایا کہ بھیجی گئی امداد غزہ کے لوگوں کو درکار یومیہ امداد کا 4% بھی نہیں ہے، جبکہ امداد میں ایندھن شامل نہیں ہے. UN کا کہنا ہے کہ غزہ میں مسلسل 14ویں روز بجلی مکمل بند ہے. بجلی، ادویات، آلات، خصوصاً طبی عملے کی کمی سے اسپتال کی صورتحال ابتر ہے. 700 مریضوں کی گنجائش والا غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا 5000 مریضوں کا علاج کر رہا ہے. امریکی طیارے کو کریش کرنے کی کوشش کے الزام میں امریکی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق آف ڈیوٹی پائلٹ پر اقدام قتل کی کوشش کے 83 الزامات عائد کیے گئے ہیں. آف ڈیوٹی امریکی پائلٹ نے اتوار کی رات امریکی پرواز کو گرانے کی کوشش کی. پائلٹ طیارے کے کاکپٹ میں کپتان اور فرسٹ آفیسر کے پیچھے بیٹھا تھا. ایئر لائن انتظامیہ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ آف ڈیوٹی پائلٹ نے دوران پرواز خلل ڈالنے کی کوشش کی. امریکی ایئر لائن کی پرواز 80 مسافروں کو لے کر واشنگٹن سے کیلیفورنیا جا رہی تھی. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں جنگ بند نہیں ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا. امریکی صدر کے اس بیان کے بعد بمباری اور بھوک و پیاس میں گھرے فلسطینیوں کے لیے فوری امن کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں. سابق صدر اوباما نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو جنگی اقدامات میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. یہ اقدامات اسرائیل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں قید شہری آبادی کے لیے خوراک، پانی اور بجلی منقطع کرنے کا فیصلہ نہ صرف بڑھتے ہوئے بحران کو مزید گمبھیر کر دے گا، بلکہ یہ فلسطینیوں کی آنے والی نسلوں میں انتہا پسندی کو بھی بڑھائے گا. ٹاس جیتنے والے بابر اعظم میچ جیتنا بھول گئے. افغانستان سے بدترین شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کا سیمی فائنل تک پہنچنے کا ہدف مشکل ہو گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اوپنر عبداللہ شفیق اور سفارشی امام الحق نے روایتی محتاط انداز اپنایا. 60 گیندوں پر 56 رنز کی سست شراکت کے بعد امام الحق 17 رنز بنا کر واپس چلے گئے. کپتان بابر اعظم نے عبداللہ شفیق کے ساتھ اسکور 110 تک پہنچایا. عبداللہ شفیق 58 رنز پر آؤٹ ہو گئے. محمد رضوان آئے جن سے اچھی امیدیں تھیں، مگر وہ بھی افغان بھائیوں کے خلاف جلدی میں تھے. 8 رنز بنا کر پویلین کی راہ لی. سعود شکیل نے کپتان بابر اعظم کے ساتھ مل کر بحران سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن طویل پارٹنرشپ نہیں بنا سکے. 25 رنز بنا کر چلتے بنے. بابر اعظم نے 92 گیندیں کھیل کر صرف 74 رنز بنا کر انفرادی کارکردگی تو دکھا دی، مگر قائدانہ صلاحیت کا اظہار نہیں کر سکے. اوپنرز اور مڈل آرڈر کی ناکامی کا داغ ہارڈ ہٹر افتخار نے دھونے کی کوشش کی، مگر 27 گیندوں پر 40 رنز ہی بنا سکے. شاداب خان نے 40 رنز کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دیا. اس طرح پاکستان کا ٹوٹل کسی حد تک قابل عزت یعنی 282 تک پہنچ گیا. بہترین بولنگ اٹیک کے لیے مشہور پاکستانی پیسرز افغانی بیٹسمینوں کے سامنے بے بس نظر آئے، لیکن افغان اوپنرز رحمان اللہ اور ابراہیم زدران نے ذرا رحم نہ کھایا. حسن علی اور شہنشاہ آفریدی کی خوب دھلائی کی. اسپنرز آئے تو ان کا بھی چوکے چھکوں سے استقبال کیا. کسی بالر کو خاطر میں لائے بغیر 130 رنز کی مضبوط شراکت قائم کی. رحمان اللہ 65 جبکہ ابراہیم زدران نے 87 رنز بنائے اور مین آف دی میچ قرار پائے. ابراہیم زدران نے اپنی اننگ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے نام کر دی.
کپتان حشمت اللہ 48 اور احمد شاہ نے 77 رنز بنا کر 49ویں اوور میں پاکستانی ٹیم کو تاریخی شکست سے دوچار کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد پاکستان کے لیے اپنے بقیہ میچز جیتنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔